कुरैशी, परवेज कुरैशी वापस आ गए। हेलो हाँ जी हेलो बोलिए सर। हाँ जी हाँ जी। जी जी, हाँ हेलो। जी, क्या बात करेंगे आप? वही मैं पूछ रहा था कि वो मतलब इस्लाम में क्या खराबी है सर, जो आप लोग स्ट्रीम करते हैं ये? इस्लाम में बहुत खराबियां, आपने कभी पढ़ा नहीं है? आपको कोई नजर नहीं आई? सर आप क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियनिटी में क्या खराबी निकली आप जो उससे निकल गए? वही जो इस्लाम में है। तो क्रिश्चियनिटी के बारे में आप डिटेल क्यों नहीं देते लोगों को, जैसा इस्लाम के बारे में दिया करते हैं? हाँ, तो अभी मैंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर पिछले से पिछले हफ्ते एक पूरी स्ट्रीम की थी। एक स्ट्रीम मैंने की थी कि इस्लाम में गुलामी क्या थी, फिर मैंने एक स्ट्रीम वो भी की कि क्रिश्चियनिटी में गुलामी क्या थी। दोनों भी की। अच्छा ठीक, ठीक है सर। तो ये एडम सीकर अभी क्रिश्चियन बन गए, इनके बारे में आपकी क्या ख्यालात हैं? नहीं, एडम सीकर तो के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है यार, वो तो पहले ही क्रिश्चियन थे। वो तो मुसलमान थे ना, बाद में क्रिश्चियन बने ना, वो तो बोलते हैं। मुझे तो नहीं पता, नहीं, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप मेरी बात करें, छोड़ दें उनकी बात। अच्छा चलिए ठीक है, आपकी बात करें। तो बताइए सर दूसरी कि बात क्या है कि करना वो चाहिए? वो आपको ऐसे लगते होंगे कि कुछ लोग क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियन बने हुए हैं या क्रिश्चियन हैं और मुसलमान बने हुए हैं, झूठे एक्स मुस्लिम, और वो जो है इस्लाम पे तनकीद करते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं क्रिश्चियनिटी को भी वैसे ही पेलता हूँ जैसे मैं इस्लाम को पेलता हूँ, क्योंकि मैं मुल्हिद हूँ। मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ या कोई हिंदुओं का कारिंदा नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि तो बहुत से चैनल ऐसे भी आप चल रहे हैं जो हिंदुओं के अच्छा, कारिंदे हैं। अच्छा ठीक है, आप ना क्रिश्चियनिटी को मान रहे ना इस्लाम को, तो एक्चुअल आप हाँ, मानते क्या हैं? तो मैं तो एक एथियस्ट हूँ ना, मैं क्यों मानूंगा किसी को भी? अच्छा, एथियस्ट और एग्नोस्टिक में क्या डिफरेंस है सर? नहीं, मैं एथियस्ट और एग्नोस्टिक में डिफरेंस मैटर नहीं करता ना। एग्नोस्टिक वो है जो मजहब को नहीं मानता, एथियस्ट वो है जो खुदा को नहीं मानता। अच्छा, एथियस्ट खुदा को ही नहीं मानते और एग्नोस्टिक मजहब को नहीं मानते, खुदा को मानते हैं। कई होते हैं वो खुदा को भी नहीं मानते, वो कंफ्यूज होते हैं खुदा को मानने पे या ना मानने पे। अच्छा, आपका क्या है, आप खुदा को मानते हैं कि नहीं? मैं किसी भी मजहब के खुदा को बिल्कुल भी 1% भी चांस नहीं देता। हाँ, अगर कोई कहीं यूनिवर्स क्रिएटेड है या नहीं, वो एक अलग बात है। अच्छा, उसमें पर भी वो भी आपका मैं मतलब, यही मानता हूँ। उसमें भी आप मुझे सबूत देंगे तो तब मैं मानूंगा। मतलब अभी तक नहीं मानते कुछ भी? क्रिएटर भी है मैं कि नहीं पता ऐसा नहीं? एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ, मैं ऐसा एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ जो इस बात का इंतजार कर रहा है कि मजहब वाले मुझे सबूत दें कि खुदा है तो मैं मान लूंगा। ठीक है, आप अच्छा, अभी सबूत दें, मैं अभी मान लेता सबूत? सबूत भाई, मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं कैसे सबूत दूं आपको? हूँ। हाँ, तो मैं सबूत का इंतजार कर रहा हूँ। मैं वो वाला एग्नोस्टिक एथियस्ट हूँ जो सबूत का इंतजार कर रहा है। बाकी सर क्रिश्चियनिटी, सबूत तो यसु भी ये झूठा तो था, यसु भी झूठा था, मोहम्मद भी झूठा। ठीक है, बाकी सब बाबे बूबे पंडित सर, शंडित आप अफगान शफगान सब झूठ। आप झूठा बोल रहे हैं और झूठा था। अल्फाज तो कम से कम अच्छे इस्तेमाल कीजिए सर। नहीं, तो इसमें क्या है? क्या हजरत मोहम्मद के लिए अगर था का वर्ड यूज कर दिया तो क्या था का वर्ड गाली है? ये मतलब बताएं। एक गाली नहीं, बदतमीजी तो है ना, किसी के लिए बदतमीजी करना अच्छी बात नहीं, हो सकता है वो वैसा नहीं, ना तो क्या हो तो हजरत आपके मोहम्मद को ऊपर। क्या हुआ? क्या कोई पत्थर लग गया हजरत मोहम्मद को अगर मैंने था यूज किया तो? ये तो आप अपने वालिद के साथ करेंगे क्या ऐसा? नहीं, तो अगर भाई आपको पता है कि पंजाबी में पश्तो में कोई वालिद के लिए आप यूज नहीं करता, पता है? हाँ, उसमें चलिए होता उस है कॉन्टेक्ट में ठीक है। अब्बा तू किथे चलना है, हाँ, तो उस अब्बा कॉन्टेक्ट तू में कहाँ ठीक है, जा रहा है। उस तो कॉन्टेक्ट में फिर क्या ठीक है? है। अगर हम हजरत मोहम्मद को भी कहेंगे मोहम्मद तू किधर जा रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाँ तो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट जो है ना, ये लखनवी अदब, ये हमें ना सिखाएं। हम लखनवी नहीं है, हम पंजाबी लोग हैं। नहीं, हम तो लखनवी हैं, हमें खास लखनऊ यार का फिर ही हूँ, इसलिए मैं। आप अपना लखनऊ संभालें ना, हमें ना सिखाएं ना। हम आप पे एहसान नहीं कर रहे कि उर्दू बोल रहे हैं आपकी जुबान हम। ठीक है। अरे हाँ सर, मैं मान गया आपके उस कांटेक्ट में, फिर वो ठीक है, चलेगा। आप जिस तरह से बात कर रहे हैं पंजाबी उसमें तो चलेगा, उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अभी सवाल ये है कि अगर आप जो बोल तो रहे हैं कि हम कोई तो, खुदा का सबूत और दे, इस्लाम को सुनिए ना सुनिए, मानने की वजह, आप जो कह रहे हैं इस्लाम को कि ना कोई, मानने की वजह क्या है? बताइए क्या वजह है? क्योंकि और खुदा को ना मानना और इस्लाम को ना मानना दो अलग बातें हैं।
हाँ, कैसे इस्लाम को ना डिफरेंस मानने की समझाइए। तो बहुत सी वजूहत ये भी हैं कि इस्लाम जो है वो एक गैर इंसानी मजहब है। हजरत मोहम्मद ने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि टोटली गैर इंसानी है। कि अपना मजहब मनवाने के लिए दूसरों के साथ जंग करना, मेरे ख्याल में ये इंसानियत के खिलाफ है बात। चलिए ठीक है, सर, खुदा पे तो बात मैं तो करते हैं। इस्लाम को इस बात से नहीं मानता। खुदा, ठीक है, चलिए खुदा पे बात करते हैं, खुदा पे। क्यों? खुदा पे अल्लाह बात के करना होने, आसान है, इसलिए मैं आज 4 बंदों से खुदा पे बात कर चुका हूं, आप इस्लाम पे कर लें। सर इस्लाम पे भी ठीक है, चलिए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की, वो भी मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार यही कहती थी कि तुम अल्लाह से ये करवा के लाओ, ऐसा करवा के लाओ। सबूत मांगती थी, वो सबूत ला के देते थे, उसके बावजूद नहीं मानते थे वो लोग। अच्छा, ऐसा उनकी किताबों में है ना। कौन सबूत मांगता था? उस जमाने की तो जो फिर इस उनकी बात का उम्मत थी। मतलब क्या है? जी, हाँ, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात से मतलब क्या है? ये आप बात मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हम सबूत मान के अल्लाह को देखने के बाद यकीन किए, तो फिर क्या यकीन किया आपने? फिर यकीन किस हाँ, चीज तो का हम तो किया? यकीन देखने करते ही का। नहीं है ना। हमें तो यकीन करने का शौक ही नहीं है ना। मैंने आपको कहा है, आप ये लॉजिक उसको पेश करें जिसको यकीन करने का शौक हो। मुझे तो है ही नहीं है, मैं तो करना ही नहीं चाहता हम्म, यकीन। मैं तो भाई कहता हूं ईमान, साबित करो तो मान लेंगे, यकीन हम नहीं करते। ईमान तो उसी चीज का नाम है ना जो बिना देखे उस पे यकीन किया जाए। ईमान हम तो उसकी रखते नहीं है। निशान। आप ईमान उसको जाके बताएं, ईमान की दलील आप उस बंदे को दें कि ईमान ऐसे रखते हैं जो कि ईमान रखना चाहता है। हम तो नहीं रखना चाहते ना। तो इसलिए मेरे हाँ, सामने इस बात की वैल्यू जीरो है जो आप कर रहे हैं। जी जी जी। अगर हम सब देख के ही ईमान ले आएंगे तो फिर फायदा क्या हुआ फिर? बिना देखे किसी चीज को माना जाए, उसकी निशानियों को पहचाना नहीं, जाए, ये मगर मुझे ये सूरज बात सूर्य। बताएं कि ये इस बात की लॉजिक क्या है कि बगैर देखे ईमान लाने की लॉजिक क्या है? निशानियों को देख के अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह को देख के नहीं अल्लाह को नहीं मानना, उसकी तो निशानियों को पहचानना है। बगैर देखे ही अल्लाह पे क्यों ईमान रखें? फिर हम बगैर देखे हुए शैतान पे भी रख लेते हैं, बगैर देखे हुए हम किसी भी चीज पे रख सकते हैं। हम तो बगैर देखे इस बात पे भी यकीन रख सकते हैं कि एक और अल्लाह है जिसने अल्लाह को बनाया, और ये जो अल्लाह जिसको आप मान रहे हैं वो शैतान है। बगैर देखे तो इस सर, पे भी ईमान रखा जा सकता है। मैं एक बात आपको ये बताता हूँ कि आज लोग अल्लाह को मानने के बावजूद भी बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं। आप थोड़ा सा यार, सुन ये लीजिएगा। बात का मुद्दा ये नहीं है ना। मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसका जरा उस पर जरा सोचें और उसका मुझे जवाब दें। आप कह रहे हैं पूछिए। कि ईमान बगैर देखे रखा जाता है। हम्म बगैर हम्म देखे हम्म ईमान रखने का मतलब ये है कि आप दुनिया की किसी भी बात को मान सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ईमान के लिए दलील की जरूरत होती नहीं है, ईमान के हम्म लिए सबूत की भी जरूरत नहीं होती। तो फिर तो मैं हम्म ये भी मान सकता हूं कि ये जो आपका अल्लाह है अभी जिसको आप मान रहे हैं, मैं ईमान इस बात पे रख लेता हूं कि वो तो एक बहुत हम्म बड़ा बेवकूफ शख्स है। उस पर ईमान नहीं रखना, बल्कि कोई और अल्लाह है या कोई और खुदा है या जूस खुदा है जो कि इस अल्लाह को मार देगा बाद में। तो मैं भी इस बात पे ईमान रख सकता हूं। हम क्यों आपकी बात पे ईमान रखें? हाँ, तो फिर अगर आपका जो आप मैं, समझते हैं कि आपका ईमान जस्टिफाइड है, तो फिर तो दुनिया के हर झूठे मजहब का भी ईमान उतना ही जस्टिफाइड है जितना आपका नहीं नहीं जस्टिफाइड है। भाई, आपको आपको जो ईमान रखना है आप वो रख सकते हैं। मैं तो सिर्फ मेरा इतना कहना ईमान यह चाहता है कि आपका मजहब टोटली गलत है और बेवकूफी है। तो ठीक है, मान लें। फिर इस बात को मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? हूँ। मैं बहस कहाँ कर रहा हूँ भाई, बात करने आया हूँ, थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ा समझूंगा, सोचूंगा। हो सकता है आपको मेरी कोई बात समझ में आ जाए, मुझे आपकी कोई बात चलें समझ ठीक में है, आए। समझाएं समझाएं, समझाने का मसला नहीं है। बहस थोड़ी हो रही है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को पे ईमान रखते हैं, वो सब रखने के बावजूद कि उनके ऊपर एक कोई पावर है, उसके बावजूद इंसान बहुत सारे गलत काम, हराम काम, नुकसानदेह काम करते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जब एक इंसान किसी को मानेगा ही नहीं, तब सोचिए वो कितना खतरनाक हो जाएगा। तो आपको इस पता है बात, कि दुनिया में, आपको पता है कि नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहां पे 90% लोग खुदा को नहीं मानते। अच्छा। नॉर्वे, ठीक है।
فن لینڈ بھی انہی ملکوں میں آتا ہے جہاں پہ 80% سے زیادہ لوگ نہیں مانتے. پھر ہاں تو آئس بات لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 96-97% لوگ اللہ کو نہیں مانتے, خدا کو نہیں مانتے, کسی مذہب کو نہیں مانتے. اور آپ کو پتا ہے کہ ان ملکوں میں کرائم سعودی عرب سے, پاکستان سے, عراق سے, دنیا کے ہر اسلامی ملک سے کا 1% بھی نہیں ہے. نہ وہاں پہ قتل ہوتے ہیں, نہ وہاں پہ ریپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت کم سالوں میں کوئی ایک قتل ہوتا ہے ان ملکوں میں, جو کہ دنیا کے سب سے زیادہ ایتھیسٹ ملک ہیں. تو آپ کا یہ دعویٰ کہ جب لوگ خدا کو نہیں مانیں گے تو لوگ بہت ہی برے ہو جائیں گے, تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں ہے, زیادہ لوگ خدا کو نہیں مانتے, اور تو یہ جو ادھر آپ تو کرائم دنیا کا سب سے کم ہے. یہ جو آپ ڈیٹیل دے رہے ہیں اس کی آتھینٹسٹی کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ پروف ابھی کیا ہے کہ انٹرنیٹ یہاں پہ کرائم نہیں؟ آپ ابھی انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیں خود, نہ ملا تو پھر آگے مجھے بتا دیجیے گا, پھر میں ڈھونڈ دوں گا نیکسٹ ٹائم. انٹرنیٹ ہے کس کا؟ انٹرنیٹ کن لوگوں کا ہے؟ اچھا ایتھیسٹ تو یعنی اب ایگنوسٹک آپ, تو ہاں تو قرآن بھی تو اللہ کا ہے نا, اس میں وہ جتنا مرضی جھوٹ لکھ لیں, یا بھائی قرآن بھی بات تو مسلمانوں کا ہے, اس میں وہ جتنا مرضی جھوٹ لکھ لیں. کوئی بات کس کے ذریعے آ رہی وہ بھی تو ہم کو دیکھنا پڑے گا. تو ہاں نا, تو ہم بھی تو یہی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تھرو آ رہی ہے بات, تو مسلمان جھوٹے ہیں, تو اس لیے ہم بھی نہیں قرآن پہ یقین رکھتے. ارے تو ہم کرسچنوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں, تو ایگنوسٹک یار آپ ایتھیسٹ کو سمجھے, جھوٹا سمجھتے میں خود ان کو جھوٹا سمجھتا ہوں. ہیں. تو جو آپ یہ دلیل دے رہے ہیں تو یہ پروف میں ہمارے حساب سے تو پروف نہیں ہوئی. ہمارا کوئی مسلمان یعنی اسلامی دیش اگر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ ہاں جہاں پہ لوگ اسلام کو یا اللہ کو نہیں مانتے وہاں پہ کرائم کم ہے, تو میں یقین مانوں گا کہ ہاں ایک مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے. اچھا تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نہ مانیں. اب ایک اس کو نا ویسے مسلمانوں نے خود اس بات کو سچا ثابت کیا, کیسے پتا ہے؟ ہاں وہ بتائیے. کیونکہ دنیا کے مسلمان بچارے تشریف رگڑ رگڑ کے ناروے, فن لینڈ کے ویزے لگواتے ہیں, وہاں پہ جا کے نیشنلٹیاں لیتے ہیں, وہاں پہ رہتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں ویزے کے پیچھے کہ ناروے اور فن لینڈ ان کو ویزا دیتے ہیں. پھر جاتے ہیں وہاں پہ بینیفٹ لیتے ہیں, وہاں پہ وظیفے لیتے ہیں, اسٹائپنڈ لیتے ہیں سرکاری, پوری زندگی وہاں پہ رہتے ہیں, بچے وہاں پہ جوان کرتے ہیں. پتہ ہے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا کے وہاں پہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان, ہم تو ابھی ہندوستانی ہیں, ہاں پاکستان کا ہندوستانی تو بھی بہت رہتے ہیں, ہندوستانی مسلمان بھی وہاں بہت رہتے ہیں, مسجدیں پوری پوری کھول رہے ہیں. اب وہاں پہ کرائم بڑھے گا کیونکہ اسلام وہاں پہنچ گیا. پاکستانیوں کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یہ لوگ تو حد سے باہر. یار ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستانی مسلمانوں کو نا پاکستانیوں کو گالی دے کے بڑا مزہ آتا ہے. یار آپ کے مسلمان بھائی تو وہ ہیں نا, آپ بھی اگر پاکستان میں ہوتے تو ویسے ہی ہوتے. آپ کے نہیں رشتہ نہیں, دار ہجرت کر کے پاکستان گئے ہوں گے, ہاں ٹھیک ہے, بالکل گئے ہوں گے, لیکن پہلے ہم کو محبت تھی, لیکن اب بالکل محبت نہیں. وہاں کے وہ تو بارے میں اس لیے نہیں ہے نا کہ جب اسلام کو آپ نے اسلام, پاکستان میں اسلام کا جو تجربہ ہوا نا, اسلام کی تجربہ گاہ ہے پاکستان, ٹھیک ہے, اسلام کا جو تجربہ پاکستان میں ہوا وہ جتنے برے طریقے سے فیل ہوا ہے نا, اب ہندوستانی مسلمان کو شرم آنے لگ گئی ہے اس پہ, اس لیے آپ بالکل کہتے ہو. بالکل ہم کو شرم ہاں تو آتی پھر ہے وہاں پہ. اگر میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ویسے ہندوستان میں بھی کوئی ایک ٹکڑا لے کے اس پہ بھی اسلام نافذ کر دو گے نا, اس کا بھی وہی حال ہوگا جو پاکستان کا ہے, کیونکہ مسئلہ اسلام ہے, مسئلہ اسلام ہے. اسلام تو سعودی عرب میں بھی نافذ ہے, وہاں تو بہت اچھا ماحول ہے. کہاں اچھا ماحول ہے؟ اچھا, سعودی عرب میں پھر ہاں بڑا اچھا ماحول ہے بھائی سعودی عرب میں. کیا حج پہ کرائم جاتے مجھے ہو تو ریٹ ہے؟ جا بتائیں کے خواتین کو کیا آزادی ہے وہاں پر سعودی عرب میں, آپ کہہ رہے ہیں نا خواتین کے بس لیے کیا عورتوں کو تو آزادی ہے؟ آپ لوگ کو تو عورتوں کو صرف ننگا کرنا ہے, ان کو یہی آزادی دلانا ہے آپ کو کہ ان کو ننگا کر دو یار بس. مرد بھی تو ننگے ہو ہم رہے نہیں ہیں, ننگا مرد کرتے بھی تو عورتوں ننگے ہو کو. رہے ہیں, مرد کو حق ہے ننگے ہونے کا. ارے ان کو بھی کپڑے پہناؤ, عورتوں کو بھی کپڑے پہناؤ. نہیں تو آپ کو کس نے چارج دیا ہے کہ عورتوں کو کپڑے آپ پہنائیں گے؟ آپ لوگوں کو کس نے چارج دیا ہے؟ تو کیا آپ عورتوں کو ننگا کریں گے, یہ آپ کو کس نے بولا ہے؟ اچھا تو ویسے مجھے ایک بات بتائیں آپ, عورتوں کی مرضی, قریشی بھائی, عورت آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, وومن از این چلیں انڈیویجول, اس کو پورا حق ہے اپنی زندگی ڈکٹیٹ کرنے کا, آپ کو ہاں کوئی حق نہیں ہے ابھی اس کسی. بات پہ واپس آتے ہیں, اس کو تھوڑی دیر ہولڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آئیں گے اس بات پہ جی جی. واپس. قریشی میرے بھائی, آپ کو کسی ایسی عورت کا پتہ ہے جسے مسلمانوں نے ننگا کیا ہو؟ نہیں. اچھا, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی عورت کو ننگا نہیں کیا؟ بس سمجھتے, ابھی پتہ تو نہیں, آپ بتائیے تو اس میں سنوں, میں اور اگر سمجھوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عورتوں کو رسول اللہ نے خود ننگا کیا ہوا ہے تو پھر
حدیث میں بتائیں گے, کس میں بتائیں گے؟ میں آپ کو سب جگہ بتاؤں گا. آپ نا میرے چینل پہ جائیے گا نا, سب سے سامنے ویڈیو لگی ہوئی ہے اسلام میں غلامی کے اوپر, ٹھیک ہے. اس میں میں جی نے آپ کے چاروں ائمہ شیعوں کی کتابیں, کتاب الکافی, ٹھیک ہے, حدیثیں, فقہ, سب سے بتایا کہ مدینے میں رسول اللہ کے وقت میں ننگی لونڈیاں گھوما کرتی تھی. ایسی ننگی لونڈیاں کہ جن کا ستر کتنا کور ہوتا تھا پتہ ہے؟ صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک. حضرت عمر کو ایک لونڈی مل گئی جو کہ عبداللہ بن عمر کی لونڈی تھی. حضرت عمر نے اسے دیکھا, وہ پردہ کر کے جا رہی تھی. حضرت عمر نے اسے ڈنڈے سے مارا, اسے کہا کہ تو پردہ کیوں کر رہی ہے. تو آپ کو پتا کہ جتنی بھی لونڈیاں حضرت محمد کے پاس ہوتی تھی یا مدینے میں جو لونڈیاں ہوتی تھی وہ ایسے ہی ننگی پھرائی جاتی تھی مدینے میں. لونڈی کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. دوسری بات, میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. آپ کہہ رہے ہو نا سعودی عرب بہت اچھا ہے. آپ کو پتا ہے سعودی عرب نے 1970 میں 60 میں جا کے 1964 میں غلامی ختم کی تھی. اسلام میں غلامی کی اجازت ہے نا, غلام لونڈی رکھنے کی اجازت ہے اسلام میں, ٹھیک ہے. اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جو کہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں جا کے. 1964 میں ایک ویڈیو بنائی تھی کسی بندے نے سعودی عرب میں جا کے, ایک منڈی کی جہاں پہ منڈی لگی ہوئی تھی سعودی عرب کے اندر, جہاں پہ لونڈیاں اور غلام بیچے جا رہے تھے. وہاں پہ ایک عورت کو الف ننگا کھڑا کیا گیا تھا, الف ننگا. اور وہ بالکل اسلامی قانون کے مطابق الاؤ ہے, کیونکہ لونڈی جب خریدنے بھی جاتے تھے نا عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر, تو وہ لونڈی کے پورے جسم پہ, اس کے پستانوں کو ہاتھ لگا کے, اس کی کمر پہ, اس کی پیٹھ پہ, شرمگاہ کے سوراخ کے علاوہ سارے جسم کو ہاتھ لگا کے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے اسلام کے مطابق. اور لونڈی کا پردہ جو ہے وہ صرف اور صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک, جو کہ رسول اللہ کے دور میں ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ کی بات, چاروں ائمہ کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جتنا مرد کا ستر ہے اتنا یہ لونڈی کا ستر ہے. تو اسلام نے تو میرے بھائی, آپ کہہ رہے ہو نا کہ آپ لوگ تو صرف عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, اسلام ہم تو, آپ کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم عورت کو ننگا کرنا چاہتے ہیں, مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ عورت کو اسلام نے ننگا کیا ہے, اور لونڈی بھی عورت ہی ہوتی تھی بھائی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بہت سارے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے, میں آپ کی کوئی ڈس رسپیکٹ نہیں چاہتا, بہت سارے سید زادے, مغل, قریشی اور آگے پیچھے اور لوگ, میں سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں. مغلوں کی لونڈیوں کی بہت سے لوگ اولادیں تھے, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں وہ آل رسول کی لونڈیوں کی اولادیں تھے, ٹھیک ہے. جو قریشی کہتے ہیں وہ آل قریش کی, قریشیوں کی لونڈیوں کی اولادیں تھے, ٹھیک ہے. اور وہ لونڈیاں بیچاری کبھی نہ کبھی اس حالات سے گزری تھی جو کہ آپ کو پتا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو اسلام نے جتنا عورت کو ننگا کیا اتنا تو میں شرط لگا کے آپ کو کہتا ہوں چنگیز خان نے بھی نہیں کیا. اچھا, آپ کی بات اب پوری ہو گئی. ہاں جی, ہاں جی, کریے بات. اب آپ, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں کیا کچھ خراب اور غلط لکھنا چاہیں گے؟ اس بات کا کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ آپ یہ جو ساری باتیں نکال رہے ہیں یہ حدیثوں سے نکال رہے ہیں. تو میری سمجھ سے یہ ہے کہ میں کوئی صرف اپنے حدیثوں سے بارے میں, نہیں نکال رہا, میں صرف حدیثوں سے نہیں نکال رہا. ہاں, یہ اسلام, یہ تو جو اسلام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے, جو بادشاہوں کی تاریخ لکھی ہے, اس میں بھی مسلمان یہ کرتے آئے ہیں. یہ صرف حدیثوں کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ ابن مریم کیا کہہ رہے ہیں, صبر کریں. There is a clear instruction from Rasul Allah that concubine can be inspected naked during purchasing, کہ لونڈی کو ننگا کر کے اس کا سارا جسم دیکھا جا سکتا ہے جب اسے خریدنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میرے دو سوال ہیں. ایک تو اپنے بارے میں کوئی خود اپنی برائی یا اپنی غلطی لکھے گا نہیں حدیثوں کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے. اور اگر اس کا جواب دے دوں آپ کو, پہلے اس کا جواب دے دوں, بولیے. کیونکہ جو یہ لکھ رہے تھے نا میرے چاند, وہ اس بات کو غلط مانتے ہی نہیں تھے, اس لیے ان کو کوئی شرم نہیں تھی یہ بات لکھنے میں. رسول اللہ, صحابی, صحائے ستہ لکھنے والے, محدثین, ائمہ چاروں کے چاروں, اور ملا, آج بھی آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب والوں نے تو آج بھی فتوے دیے ہوئے ہیں کہ لونڈی کے بارے میں, آج بھی فتوے کئی مولویوں کے آج بھی موجود ہیں,
ٹھیک ہے, آج بھی 20ویں اور 21ویں صدی کے مولویوں نے بھی وہی فتوے رکھے ہیں جو وہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ اسلام کے مطابق لونڈی کا ننگا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ آپ کے اندر سے جو ابھی بول رہا ہے نا, جو سمجھ رہا ہے کہ اسلام میں لونڈی کسی عورت کو ننگا کرنا غلط بات ہے یا لونڈی کو ننگا کرنا غلط بات ہے, یہ مسلمان نہیں بول رہا آپ کے اندر سے, یہ انسان بول رہا ہے میرے بھائی. انسان آپ کے اندر بھی, آپ سمجھ رہے ہو کہ مسلمان مار گیا, مسلمان نے انسان کو مار دیا, مگر انسان, ٹھیک ہے, انسان ابھی بھی زندہ ہے آپ کے اندر. اس لیے آپ کو یہ بات بری لگ رہی ہے اور افسوس کے ساتھ آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یار حدیثوں میں اور اسلام کی تاریخ میں یہ بات ہوئی ہے اور مسلمان ہمیشہ یہ کام کرتے آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے. اور دوسری بات ہے کہ جب لونڈیاں خریدنے جاتے تھے انہیں ٹٹول کے دیکھتے تھے جیسے بکریاں یا کوئی جانور خریدنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عورت کو صرف ننگا ہی نہیں کیا, ایک بکری کی طرح, ایک جانور کی طرح بھی بیچا ہے. ٹھیک ہے, عورت بکری اور بھینس کے برابر ہی تھی نا اصل میں, اس ٹائم بکری کے برابر تھی, اونٹنی کے برابر تھی. اس لیے جو ہے نا وہ اس کو ایسے اس کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات اسلامی کتابوں میں لکھی بھی ہو تو کوئی غلط نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک اسلام ایک خراب مذہب ہے, ٹھیک ہے آپ کے حساب سے. کم سے کم آپ یہ تو بتائیے کہ بھئی پھر ماننا کیا ہے, کس چیز پہ چلنا ہے ہم کو, خدا کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے, یا پھر دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے, کیسے ہم کو کیا کرنا ہے, آپ کیا کو کیسے جو چلنا ہے. کرنا ہے, دیکھیں آپ کو چلنے کے لیے دنیا میں آج کوئی, آپ کے پاس پوری وجہ ہے اسلام کے بغیر بھی. آپ کیا دنیا میں رہتے ہیں, چاند پہ بالکل تو نہیں رہتے, بالکل دنیا میں بیوی بچے ہیں, بالکل ہے. تو ان کو پالنا آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہاں تو پال ہی رہے ہیں نا ہاں ان تو کو. پھر کیا اگر مسئلہ ہے, یعنی اگر اسلام نکل بھی جائے گا تو پالنا چھوڑ دو گے کیا پھر؟ اسلام نکل جائے گا تو ہم آگے اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے, کہاں لے انسان جائیں بننا گے. سکھاؤ گے, انسان بننا سکھاؤ گے اور کیا. ہاں, شادی بیاہ کیسے کریں گے, کس اس میں کریں گے, کیسے کیا کریں گے. تو کیا جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کی شادیاں اور بیاہ نہیں ہوتے؟ ہاں ٹھیک ہے, لیکن جو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ خدا کو مان رہے ہیں وہ بہت سارے غلط کام کر جاتے ہیں. جو کسی کو نہیں مانیں گے ان سے کیا امید رکھیں گے آپ کی یہ وفاداری وہ کریں. تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ناروے اور فن لینڈ آپ جا کے خود دیکھ لیں, اس ملک میں زیادہ لوگ جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ خدا کو نہیں مانتے. وہ ملک آپ کے ہندوستان سے, آپ کے پاکستان سے, آپ کے سعودی عرب سے, دنیا کا کوئی مسلمان ملک لے لیں, ان سے وہ بہت اچھے ملک ہیں. اپنے شہریوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, اپنے لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں, اپنی عورتوں کی آپ سے بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ آپ لوگوں سے. اچھا, فن لینڈ میں تو آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف پرائم منسٹر ہی نہیں, اس ٹائم کیبنٹ ساری کی ساری عورتوں کی ہے اور بہت اچھا ملک چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سے کیا بات. چلیے ٹھیک ہے بھائی, آپ کی رپورٹ, آپ کی جانکاری صحیح ہوگی, ہو سکتا ہے بھائی. چلے ٹھیک ہے, اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں بھائی, میں آپ سے بات چلے کرنے ٹھیک کے ہے, لیے. اوکے چلے ٹھیک ہے, غصہ نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. اوکے, ہاں پھر نہیں آ بھائی, جائیے. تو آپ بھی میرے بھائی ہیں بھائی. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اوکے, بائے بائے. اچھا جی, انڈیویجولسٹ, میں نے سوری آپ سے اینڈ پہ کچھ پوچھا ہی نہیں, آپ نے کوئی ان پٹ دینا تھا, وہ رہ گیا. سوری. ہاں چلے, وہ آپ جو بات کر رہے تھے وہ ایک دم کر دیں لوگوں کے پرسپیکٹو کے لیے. اس میں ایک بک میں نے پڑھی تھی, جین سیسن کی کا ناول ہے. It's a biography of various for basically the princess of Saudi Arabia. اس نے یہ لکھی تھی book by the name Princess. اس کے بعد پھر اس کی follow book لکھی تھی Daughters of Arabia. وہ ایک eye opener book ہے about what happens with women in Saudi Arabia. At least 80s 90s میں جو چیزیں ہوتی تھیں, اب تھی کہ تھوڑا بہتری آ گئی ہے. اوورآل پوری دنیا میں ایک طرح کی سیکولر سوچ آ رہی ہے. یہ الحاد کی کہہ دیں یا ریشنلٹی کی جیت کہہ دیں. تو اس بک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اپ انٹل دا لاسٹ سینچری اور ابھی بھی آئی ایم شیور سعودی عرب میں ناٹ ایوری وومن از فیلنگ فری اینڈ لبرل اینڈ سیف. تو جو ان کے ساتھ اس میں ہوتا تھا, مطلب بینگ فورس ٹو میری. انفیکٹ ایک انسیڈنٹ بھی میں نے پڑھا تھا کہ جو مدر ان لاز ہوتی تھیں, they would gladly show after the first night of marriage of their sons کہ اتنی ڈاٹر ان لا کی بیڈ شیٹ دکھاتی تھیں کہ اس میں دیکھو بلڈ ہے, اور خوشی سے اپنے سب ریلیٹیوز کو دکھاتی تھیں that their daughter in law is a virgin. پھر obviously not every woman bleeds during intercourse. So for them
it's a huge only thing. 2 The out body, of 3 bleed. I think yes, half and half है, 2 out of 3 है. हाँ. yes, the ratio is quite, not in favor of women who have to prove their chastity. तो वो पता है क्या करती थी? They would take a piece of the goat's liver and they would put it there, और intercourse में वो that would burst, क्योंकि liver में एक blood होता है, when you press it वो blood निकलता है. They used to do it just so that उनके husbands को believe हो कि वो virgin है. जो virgin होती थी वो भी करती थी इस डर से कि वो उनके ऊपर इल्जाम लग जाएगा that they have been used. इतनी patriarchal और I would say chauvinistic thinking as country की, और उसमें बहुत सारे accounts mentioned थे. खैर, anyone interested, Gene Sasson की book Princess, it's a good place to start. चलें, ठीक है सर. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें. इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं. पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है.